بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے ہیں، صرف مہاجرین میں سے نہیں بلکہ جنہوں نے ہجرت کی جانب حبشہ کی جانب ہجرت کی، وہ مہاجرین جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں جس میں کوئی دوسرا مسلمان شریک نہیں، جس میں کوئی دوسرا مسلمان شریک نہیں۔ تو وہ جو احادیث تھیں ہم لوگوں نے پڑھ لیا الحمدللہ، لیکن ایک حدیث ہے جس میں صرف ایک ذرا سی بات ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے حبشہ کی ہجرت کا باب باندھ کر، باب ہجرت الحبشہ، آپ دیکھیں گے اس میں یہ پوری حدیث لے کر کے آئے ہیں، گرچہ کہ اس میں حبشہ کی جانب ہجرت کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، ذرا سی بات ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں، اس میں کچھ خاص بات بتلانا مقصود ہے امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی اتباع میں، اتباع سے مراد یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی پیروی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب سے متعلق یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، بس اسی کے اعتبار سے ہم لوگ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، گرچہ کہ ایک ذرا سی بات ہے اس میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہجرت کی، حبشہ کی جانب جو ہجرت کا جو معاملہ ہے اس میں جو احادیث لے کر کے آئے ہیں، یہ جو طویل حدیث لے کر آئے ہیں، اس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے، اس قافلے کے سردار تھے آپ اول نمبر پر تھے، تو اس موضوع سے متعلق حبشہ کی جانب ہجرت کا جو باب ہے سب سے پہلے انہی سے متعلق حدیث لے کر کے آئے امام بخاری رحمہ اللہ، تو اسی کے اعتبار سے ہم لوگ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، گرچہ کہ حبشہ کی جانب ہجرت کا کوئی خاص واقعہ نہیں ہے اس میں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی۔ ایک اور چیز میں گزشتہ کلاس میں غالباً بتلا دیا تھا، ایک بات کہ حبشہ سے متعلق جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتلائے ہیں اس میں کوئی دوسرے مسلمان شریک نہیں ہے، دوسرے صحابہ، یہ بات بتلایا تھا نا میں، اور اس میں ایک بات یہ بھی بتلا دیا تھا کہ حتیٰ کہ اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بتلا دیا تھا نا، لیکن وہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، میں رجوع کرتا ہوں اس بات سے، اس اعتبار سے رجوع کرتا ہوں کہ خود ایک صحیح حدیث آتی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نکل گئے تھے۔ کون نکل گئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نکل چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت کو نکلنے کا حکم دیا تو سب نکل گئے، کچھ صحابہ رہ گئے تھے مکہ ہی میں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے وہ بھی فوری طور پر نکل گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ نہیں، تم کو یہیں پر رہنا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اس لیے کہ مدینہ جانا ہے اور مدینے کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے ان کو، اس وجہ سے وہ رک گئے وہ۔ اور اسلام کا یہ اصول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ کوئی بھی مسلمان نیکی کے کام کرنے کا ارادہ کرتا ہو لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پایا ہے، اللہ کے ہاں سے ضرور اجر ملے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں بھی آگے ہی ہیں، سمجھ رہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس میں بھی آگے ہیں، وہ نکل چکے تھے، وہ صرف ارادہ نہیں، عملی طور پر نکل چکے تھے وہ، حتیٰ کہ تقریباً ایک دن کا سفر بھی طے کر چکے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا ان کو، بلا کر کے کہا کہ تم کو یہیں رہنا ہے اور میرے ساتھ جانا ہے اس علاقے میں جو کھجور کے درختوں والا علاقہ ہے۔ تو گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس میں اول نمبر پر ہیں، اس فضیلت میں وہ بھی شریک ہیں، سمجھ رہے نا، اور کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا نام لے کر کے کہا کہ مجھے قوی امید ہے کہ تم ان میں سے ہوں گے۔ تو اس فضیلت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، میں اپنی بات سے رجوع کر رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ چلیے یہ حدیث پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
قال حدثنا عبداللہ ابن محمد الجعفی. بہرحال بہت صبر سے پڑھانا پڑے گا ورنہ ایک ایک چیز کو لے لے تو پوری کلاس اسی میں ہو جائے گی. یہ جو راوی ہیں عبداللہ ابن محمد صرف ان کے تعلق سے بتلاؤں گا اور کسی کے تعلق سے نہیں ہاں. ورنہ ایک ایک راوی کو لے لیں گے پڑھتے وقت بہت صبر چاہیے پڑھاتے وقت وغیرہ, ورنہ جو معلومات آئیں گے سب بتاتے جائیں گے تو بہت مشکل ہے, وقت نہیں ہمارے پاس. یہ جو راوی ہیں عبداللہ ابن محمد الجعفی, واللہ کہہ رہا ہوں میں بغیر کسی تیاری کے, میں وہ تیاری کر کے نہیں آیا تھا لیکن اچانک راوی پر نظر پڑی تو بتلا دے رہا ہوں. ہاں جی, عبداللہ ابن محمد یہ جو راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے, یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ استاذ ہیں جو بخارا کے ہیں. کہاں کے؟ بخارا کے ہیں یہ. اور ان کے جو پردادا ہیں, کن کے پردادا؟ یہ جو راوی ہیں عبداللہ ابن محمد بخارا کے ہیں, ان کے جو پردادا ہیں ان کا نام ہے یمان. کیا نام ہے؟ یمان. ان کے پردادا کے ہاتھ پر امام بخاری رحمہ اللہ کے پردادا اسلام قبول کیے. بتا دو گے آپ کو, ان کے جو پردادا ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یمان. جی کہاں؟ یہ نیچے والوں کا حق ہے. ہاں نہیں میں سوچا نہیں تھا, میں اچانک جو ہے یہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے, جو بھی خیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ان کا نام جو ہے, کیا نام ہے ان کا؟ نہیں یمان نہیں بھائی, عبداللہ ابن محمد. ان کے والد کا نام محمد, ان کے والد کا نام جعفر, اور ان کے والد کا نام امان نہیں امان جی. امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد, اسماعیل, ابراہیم, کیا ہے؟ ابراہیم. ہاں بردزبہ نہیں, المغیرہ, بردزبہ ان کے والد کا نام ہے. اور بردزبہ فارسی زبان میں کسان کو بولتے ہیں جن کا پیشہ زراعت ہو, کھیتی باڑی ہو. وہ حالت کفر میں مرے, وہ ان کو اسلام نہیں مل سکا. بردزبہ کے جو بیٹے ہیں مغیرہ, وہ جو ہے یمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے. یمان, اور یمان خاندانی طور پر الجعفی ان کا خاندانی نسب ہے. اور پرانے زمانے میں مطلب یعنی اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا, عرب سے باہر گیا اسلام. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربوں میں ایک بات کیا ہے کہ ایک آدمی رہتا ہے, اس کے پاس اس کا غلام ہے, اس آدمی کی نسبت جس قبیلے کی طرف ہوتی ہے اس کے غلام کی نسبت بھی اس کے قبیلے کی طرف رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ویسے ہی جیسے اسلام عرب سے باہر گیا, فارس, پھر اس کے اوپر آذربائیجان, اور اس طرف جو ہے ترکمانستان اور ازبکستان وغیرہ وغیرہ, تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو شخص جس آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا اسی کے قبیلے کی طرف ان کی بھی نسبت ہو جاتی. اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کے نام کے آگے آپ دیکھیں گے الجعفی. کبھی دیکھیں آپ لوگ, کہیں بھی دیکھیں آپ کو مل جائے گا, یعنی محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی ایسا لکھا ہوا رہے گا. وہ جعفی خاندانی طور پر نہیں امام بخاری رحمہ اللہ, وہ اس کو بولتے ہیں ولا الاسلام. اسلام چونکہ ان کو یمان کے ہاتھ سے ملا اس وجہ سے وہ بھی جعفی کہلائے امام بخاری رحمہ اللہ. تو بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی چلیے, میں دوسرے روایت کے بارے میں نہیں بتلاؤں گا, دیکھیں گے غور سے. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ عبداللہ ابن محمد الجعفی, یہ بخارا کے ہیں, بخارا شہر کے. قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا عروة بن زبير ان عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار, یہ جو راوی ہیں عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار, یہ جو راوی ہیں وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہی ہیں. کون ہیں؟ بھانجے ہیں. وہ کہتے ہیں
کہ اخبرہ ان المسور ابن مخرمہ و عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث. مسور ابن مخرمہ یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث، ان کے صحابی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے اہل علم کے درمیان. بعض ان کو صحابی مانتے ہیں، بعض ان کے صحابی ہونے کے بارے میں کیا بولتے ہیں عدم علم کا اظہار کیے ہیں. اس وجہ سے کہ جب مکہ فتح ہوا، یہ قریشی ہیں، یہ قریشی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے. یہ اس وجہ سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں دیکھے، ملاقات ہوئی نہیں ملاقات ہوئی، اس میں اختلاف ہے. بہرحال یہ جو راوی ہیں عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار، یہ کہتے ہیں کہ مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے مجھ سے کہا، ان دونوں نے مجھ سے کہا، قال له، ان دونوں نے ان سے کہا، ما یمنعک ان تکلم خالک عثمان، کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے، کون سی چیز تمہارے لیے آڑ ہے، کیا چیز تم کو منع کر رہی ہے کہ تم جا کر کے اپنے ماموں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے جا کے بات کرو ذرا. کس معاملے میں؟ فی اخیہ الولید ابن عقبہ. ولید ابن عقبہ آپ میں سے کون جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کے نام انشاءاللہ. ولید ابن عقبہ، اچھا نام پہلی مرتبہ سنیں. ولید ابن عقبہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں آپ لوگوں میں سے کوئی جانتے ہیں؟ ولید ابن عقبہ یہ صحابی رسول ہیں. ذرا ایک منٹ لکھنے سے پہلے میرا توجہ دیجیے، کیونکہ ان کے بارے میں بتانا میرا مقصد نہیں ہے، اب ہمارے موضوع میں نہیں ہے. وہ خود ایک مستقل موضوع ہے، موضوع نے ایک ورکشاپ کا موضوع ہے وہ. ولید ابن عقبہ، ولید ابن، میں بہت تفصیل اختصار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو. ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کی جو ماں ہیں، ان کی ماں اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دونوں کی ماں ایک باپ الگ الگ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ عفان. ان کے والد عفان، عفان نے ایک عورت سے شادی کی، ایک خاتون سے شادی کی جن کا نام تھا اروا. کیا نام تھا؟ اروا. تو عثمان میرا اللہ، عثمان ابن، ایک چیز یاد آ گئی مجھے اس لیے ہنسی آ گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے جو والد ہیں عفان، انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی جو کہ قریشیہ خاتون تھی، اروا. ان سے شادی کرنے کے بعد عثمان پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ. اس کے بعد عفان کا انتقال ہو گیا. عفان کے انتقال ہونے کے بعد ان کی جو خاتون تھی بیوہ خاتون اروا، انہوں نے عقبہ سے شادی کی. عقبہ سے شادی کرنے سے یہ پیدا ہوئے ولید. یہ بات سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی عثمان کی اور ولید کی رضی اللہ عنہما دونوں کی ماں ایک ہیں، دونوں کے باپ الگ الگ ہیں، سب قریشی ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا. اور یہ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چھوٹی سی عمر میں تھی. یہ چھوٹی عمر کا مطلب 10-12 سال کی عمر کے تھے. ولید ابن عقبہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں. ویسے تو شیعہ کے نزدیک پورے صحابہ متہم ہیں، پورے صحابہ ان کے نزدیک منافق ہیں، کافر ہیں والعیاذ باللہ. بالخصوص چند صحابہ کے بارے میں کچھ غلط روایات آ گئی ہیں تاریخ میں، وہ بھی شیعوں کی جانب سے، جس کی وجہ سے یہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے. ان میں سے یہ بھی ہیں ولید ابن عقبہ. ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا ولید ابن عقبہ سے. ان کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خوب فائدہ اٹھائے. یعنی اعتماد کیا ان پر، اسلام کے اہم عہدوں پر ان کو رکھا. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فارس، آذربائیجان انہی کے ہاتھ پر جو فتح ہوا. ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ، یہ چیز کبھی بھی شیعہ کی جو ہے ہضم نہیں ہونے والی بات ہے. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے دور خلافت میں کوفہ بھیجا تھا، کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کو. تو وہاں ان کا عدل، ان کا انصاف اور مجرموں کو جو بروقت سزا دینے والی وغیرہ جو بات تھی، یہ ساری چیزیں ایسی تھی کچھ لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی تھی، جو ان کے تعلق سے الزامات لگائے گئے کہ شرابی تھے، شراب پیتے تھے، یہ شراب کے عادی تھے، نشے کی حالت میں فجر پڑھاتے تھے، 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھایا کرتے تھے. اور پیچھے کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے اور بھی صحابہ. تو یہ ایسے جلیل القدر صحابی پر الزام لگایا گیا. آپ دیکھیں گے کہ ایک چینل ہے کوثر نام ہے اس کا، غالباً کوثر، قنات الکوثر، ایران کا.
یہ میں سنی ہوئی بات نہیں بول رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی حال بتا رہا ہوں میں آپ کو. ان کے نام پر مستقل فلم ہے، میں دیکھا ہوں، وہ شیعوں نے بنائے ہیں. اس میں ان کو اتنی بدترین اور اتنی بری حالت میں بتایا گیا ہے کہ ایک شرابی کیسا رہتا ہے. مسجد کے اندر جو ہے یعنی جادوگروں کو بلانا اور جو ہے ان سے ان کی کھیل کود دیکھنا وغیرہ وغیرہ، اور جو جوا کھیلنا مسجد کے اندر. تو ان کے تعلق سے مستقل فلم بنائی گئی. صحابہ پر کوڑے لگانا، صحابہ کو جیل میں ڈالنا ان کا عام معاملہ تھا. اس وجہ سے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہ یہ دونوں کی مائک ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، اور اسی کو رکھ کر کے یہ الزام لگایا گیا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں کیا کرتے تھے، آزادی دے دیتے تھے، جیسے شیعہ سے متاثر ہو کر کے مولانا مودودی نے کیا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر اتنی انگلی اٹھائی انہوں نے، اللہ اکبر، نعوذ باللہ. ایک مسلمان سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی. مولانا مودودی کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. مسلمانوں سے بڑھ کر کے شیعہ نے اس کتاب کو چھاپا. ایران میں مفت تقسیم ہوتی ہے یہ کتاب ان کی. ایران میں ہاتھوں ہاتھ عام ہوئی کتاب یہ مولانا مودودی کی کتاب، اس لیے کہ انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر وہ تانے کسے جو شیعہ نے بھی اتنے تانے نہیں کسے. وہ ایک الگ معاملہ، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اب وہ مولانا مودودی کی بات آ جائے گی تو ہم اس موضوع میں چلے جائیں گے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ نے اس تعلق سے کافی جو فائدہ اٹھایا، اس طرح کے صحابہ کے متعلق جو جھوٹے جو روایتیں تھیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس روایت کو گھڑنے والا بھی ایک شرابی شیعہ خمار، وہ خود شرابی ہے، وہ ان پر الزام دھرتا ہے کہ یہ شرابی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ جی. بہرحال یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں دونوں ایک ہی ہیں، اروا بنت قریظ. تو لیکن جو ہے کچھ باتیں اتنی زیادہ آنے لگی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، پھر بھی انہوں نے ان کو سزا دی ولید ابن عقبہ کو. آگے پڑھیے دیکھیں. ما يمنعك ان تكلم خالك عثمان في اخيه الوليد ابن عقبہ، یعنی مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور پھر وہ عبد الرحمن ابن اسود رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے ان سے کہا عبید اللہ ابن عدی ابن الخیار سے کہ تم جاؤ جا کر کے تمہارے ماموں سے بات کرو کہ جا کر کے ولید ابن عقبہ کو کچھ سزا دیں، اس لیے کہ یہ لوگ مدینے میں ہیں اور کوفہ سے جھوٹی خبریں برابر مل رہی ہیں. مدینے میں ایک افواہ عام ہو گئی تھی، ولید ابن عقبہ ایسا کرتے ہیں، ولید ابن عقبہ ایسا کرتے ہیں. سب جھوٹی خبریں برابر مدینے کو آ رہی تھی اور مدینے میں ایک ہنگامہ تھا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. ہر کوئی آ کے بولتا کہ دیکھو تمہارے بھائی ایسا کر رہے ہیں، تمہارے بھائی ایسا کر رہے ہیں، تمہارے بھائی ایسا کر رہے ہیں. کافی تکلیف ہو رہی تھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو. اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر ہر طرح سے شکنجے کسے جا رہے تھے، بالخصوص عبداللہ بن سبا وغیرہ آپ کے خلاف ہنگامہ کر رہا تھا. تو ایک طرح سے ذہنی طور پر بہت تکلیف ہو رہی تھی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو. اس کے بعد دیکھیے وَكَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي مَا فَعَلَ بِهِ، یہ کہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں لوگوں کے تعلق سے جو بے شمار باتیں آتی جا رہی ہیں، اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جا کے بات کرو ذرا عثمان سے رضی اللہ عنہ. قال عبید اللہ نے کہا، جو ان کے بہن کے بیٹے بھانجے ہیں ان کے، انہوں نے کہا فانتصبت لعثمان حين خرج الى الصلاة، نماز کے لیے جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے، فانتصبت، یہ کھڑا ہو گیا ان کے سامنے. میں نے ان سے کہا فقلت له، میں نے ان سے کہا ان لی الیک حاجہ، مجھے ایک ضرورت ہے آپ سے، ایک اہم کام ہے. وہی نصیحۃ، بطور خیر خواہی کے، ایک خیر خواہی کے لیے میں کھڑا ہوں آپ سے ایک بات کرنے کے لیے. فقال، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا ایھا المرء، یعنی کہا کہ اے انسان، اے آدمی. یہ آدمی ذرا جب ذہنی طور پر تکلیف میں رہتے تب ایسے الفاظ نکلتے ہیں، یعنی اے میرے بھانجے، ایسے وغیرہ الفاظ نہیں استعمال کیے. کہا کہ ایھا المرء، یعنی اے انسان، اے آدمی، ذرا معاملے کو سمجھو آپ. اعوذ باللہ منک، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں تم سے. یعنی ہر کوئی آتا مجھے اسی لیے بات کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. کتنی تکلیف ہوئی رہے گی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ان دنوں میں. اس کے بعد فانصرفت، ان کے بھانجے کہتے ہیں عبید اللہ ابن عدی، میں وہاں سے ہٹ گیا، میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا میں. فلما قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو گئی، جلست الی المسور والی ابن عبد یغوث، عبد الرحمن ابن الاسود اور مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہما، وہ دونوں کہاں نماز پڑھے تھے، میں وہاں پر چلا گیا، جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا. میں بیٹھنے کے بعد میں نے ان سے کہا فحدثتهما بالذی قلت لعثمان،
عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے نماز سے پہلے میری کیا باتیں ہوئی، انہوں نے مجھ سے کیا کہا، میں ساری تفصیلات نماز کے بعد جا کے بتلا دیا ان کو۔ بتلا دینے کے بعد وقال علی، ان دونوں نے مجھ سے کہا، فقالا، ان دونوں نے کہا، قد قضیت الذی کان علیک، ٹھیک ہے تم نے تمہارا پورا فرض ادا کر دیا، تمہارے اوپر جو معاملہ تھا تم نے ادا کر دیا، تم کو جا کے کہنا تھا، تمہاری بات وہ نہیں سنے، ایک الگ معاملہ، لیکن تم اپنا کام کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، فبینما انا جالس معہما، میں ان دونوں کے ساتھ ابھی بیٹھا ہی ہوا ہوں، بیٹھا ہی تھا میں، اذ جاءنی رسول عثمان، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قاصد میرے پاس آ گئے، انہوں نے ایک آدمی کو میرے پاس بھیجا، فقال علی، جیسے وہ آدمی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس میرے پاس آیا، اور آنے کے ساتھ میرے پاس جیسے میرے پاس آیا اس نے، تو یہ جو دو صحابی ہیں مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود، دونوں نے کہا ابتلاک اللہ، اللہ نے ابھی تمہیں آزمائش میں ڈال دیا، ابھی تمہارا امتحان ہے، تم بات کرنا چاہے نہیں سنے، وہ نماز کا وقت تھا اور وہ ذہنی طور پر کچھ پریشان بھی تھے، اب تم کو خود بلائے ہیں، وہ ساری تفصیلات پوچھیں گے، اب تمہارا امتحان کا وقت آ گیا۔ فانطلقت حتی دخلت علی، میں نکلا وہاں سے اور ان کے پاس گیا، فقال، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، ما نصیحتک التی ذکرت آنفا، وہ کون سا خیر خواہی کا معاملہ ہے جو تم مجھ سے نماز سے پہلا کہنا چاہتے تھے، انی بھی کہنا چاہتے تھے نا کچھ خیر خواہی کی بات ہے، کیا ہے چلو بتلاؤ مجھے۔ تو میں نے فتشہدت، پہلے خطبہ پڑھا، یعنی الحمدللہ انی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پہلے میں نے جو یہ کلمات ادا کیے، ادا کرنے کے بعد میں نے اچانک ولید ابن عقبہ کا مسئلہ نہیں چھیڑ دیا میں رضی اللہ عنہ، فوراً ان کا مسئلہ نہیں چھیڑا میں، ثم قلت، پھر میں نے کہا، ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، وانزل علیہ الکتاب، ان پر کتاب بھی نازل کی اللہ نے، وکنت ممن استجاب للہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وآمنت بی، جب اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کی، آپ ان لوگوں میں سے، یہ کہہ رہے ہیں عثمان بن عفان سے رضی اللہ عنہ، تمہید باندھ رہے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہا، وآمنت بی، آپ ان پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ یہاں دیکھیں، وہاجرت الہجرتین الاولیین، اور ابتدائی دونوں ہجرتیں بھی کی تم نے، یعنی حبشہ کی جانب پہلی مرتبہ بھی، حبشہ کی جانب دوسری مرتبہ بھی، مدینے کی بات نہیں ہے اس میں، دونوں ہجرتیں جو درمیان میں واپس آ گئے تھے پھر اچانک واپس نکلے، دونوں ہجرتیں تم سے ہوئی ہیں، الاولیین، دوسری ہجرت نہیں، پہلے یہ دونوں ہجرتیں تم سے ہو چکی ہیں، یعنی پہلے فضیلت بتا رہے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو، گویا کہ ٹھنڈا کر رہے ہیں ان کو، ان کے بات سمجھانے کے لیے، وہاجرت الہجرتین الاولیین وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ورأیت ہدیہ، ہدیون سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے آداب، سمجھ رہے نا، ورأیت ہدیہ، اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طریقے سے دیکھے، وقد، اب اس کے بعد اصل موضوع پہ آ رہے ہیں، وہ کیا ہے، دیکھو، وقد اکثر الناس فی شأن الولید ابن عقبہ، لوگ ولید ابن عقبہ کے بارے میں ہر جگہ چیمے گیا ہو رہی ہیں، ان کی ہر جگہ انہی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ولید ابن عقبہ نافرمان ہے، ولید ابن عقبہ شرابی، ولید ابن عقبہ یہ ہے وہ ہے، اور تمہارے تعلق سے ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ تم ان کے تعلق سے سزا نہیں دے رہے ان کو، تمہارے دل میں تھوڑا نرم گوشہ ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ طبیعت کے اعتبار سے بھی تھوڑے نرم ہی تھے، سمجھ رہے نا، طبیعت کے اعتبار سے تھوڑے نرم ہی تھے، وہ صرف اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں، کسی بھی مسلمان کو جلدی سزا دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، اسی وجہ سے عبداللہ بن سبا جیسے مجرموں کو بھی یہ سزا دینے کے لیے جلدی نہیں کیے، جس کی وجہ سے پورا فائدہ اٹھائے وہ لوگ۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کے سامنے یہ بات آئی، وقد اکثر الناس فی شأن الولید ابن عقبہ، ولید ابن عقبہ کے بارے میں لوگوں کی باتیں کافی زیادہ ہو جا رہی ہیں، فحق علیک، اب تمہارے اوپر حق یہ ہے، ان تقیم علیہ الحد، ان کے اوپر حد جاری کرو، شراب پینے کے بارے میں ان کے تعلق سے پے در پہ خبریں آ رہی ہیں وہاں سے، اب ہر جگہ یہی باتیں ہو رہی ہیں، بہتر ہے وہاں سے بلاؤ ان کو، بلا کر کے حد جاری کر دو۔ فقال علی، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا ابن اخی، میرے بھائی کے بیٹے، بھائی کے بیٹے اس لیے کہ ان کے جو والد ہیں وہ بھی انہی کے خاندان کے، یہ عربی اسلوب ہے، یہ عربی اسلوب ہے، سمجھ رہے نا جی، نہ بھی ہو تبھی ایسے بولیں گے، یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ مطلب ہے اس کا، یا ابن اخی
अदरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल में वो अदरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जवाब दे रहे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ मेरे भाई के बेटे, क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाए क्या? देखे अल्लाह के रसूल को तुमने कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल उबैदुल्लाह इब्न अदी इब्न अल-ख़ियार कहते हैं, क़ुल्तु ला, मैंने कहा कि नहीं, लेकिन वलाकिन क़द ख़लस इलैया मिन इल्मिही मा ख़लस इलैहि अल-अज़राई फ़ी सित्रिहा। अल-अज़रा कुंवारी लड़की को बोलते हैं। यहाँ पर उबैदुल्लाह इब्न अदी ने कहा, मैं अल्लाह के रसूल को तो देखा नहीं मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन एक कुंवारी लड़की पर्दे की शक्ल में, पर्दे में रह करके अल्लाह के रसूल से जितनी बातें सुनी, आपके ज़माने में रहती हुई देखी तो नहीं उसने, बिल्कुल वैसे ही मैंने अल्लाह के रसूल की बातें सुनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दरमियान में कोई आड़ है, यानी मैंने सहाबा से सुनी है। बात समझ होगी आपको जी, ये कहना मकसद है उनका। क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़तशहद उस्मान। अब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देने के लिए आप फिर वो कर रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, ये आम मिजाज था यानी सहाबा का, ताबीन वगैरह का। फ़क़ाल, अब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु वही बातें दोहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इन्नल्लाह क़द बअस मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहक़। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा। व अनज़ला अलैहिल किताब, आप पर किताब नाजिल की अल्लाह ने। व कुन्तु, और मैं उन लोगों में से था, मिम्मन इस्तजाब लिल्लाहि व रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला और अल्लाह के रसूल की दावत को लब्बैक कहा, कबूल किया आपकी दावत को। व आमनतु बिमा बुइस बि मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चीज़ भी नाजिल की गई, जिस चीज़ के साथ आप भेजे गए किताबुल्लाह, मैं उस पर भी ईमान लेकर के आया। व हाजरतुल हिजरतैनिल ऊलयैन, और इब्तिदाई दोनों हिजरती भी मैंने की हैं। ये असल ये एक लफ्ज़ है जिसकी वजह से पूरी हदीस ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, समझ रहे ना जी। और मैंने इब्तिदाई दोनों हिजरतें की, कमा कुल्त, जैसे कि तुमने भी कह दी हैं, तुमने भी इकरार कर ले हैं। हाँ, अब आगे की बात देखो। व सहिबतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी इख्तियार की। व बायअतुहु, मैंने आप पर बैत भी की है। वल्लाहि मा असैतुहु वला गशशतुहु हत्ता तवफ़ाहुल्लाह, अल्लाह की कसम, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, मैंने कभी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी नहीं की। वला गशशतु, मैंने कभी भी इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए कभी धोखे वाली बात कभी नहीं की। मैंने कभी ऐसा मामला नहीं हुआ कि मैंने अल्लाह उसके रसूल को धोखा दिया हूँ, किसी मुसलमान को धोखा दिया हूँ। हत्ता तवफ़ाहुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुम्मा इस्तख़लफ़ल्लाहु अबा बकरिन, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमानों का खलीफा बनाया। फ़वल्लाहि मा असैतु, अल्लाह की कसम, मैंने भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कभी नाफरमानी नहीं की, ना ही कभी उनको धोखा दिया बहैसियत मुसलमानों के इमाम होने के एतबार से। सुम्मा इस्तख़लिफ़ा उमर, फिर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। फ़वल्लाहि मा असैतुहु वला गशशतुहुम, बहैसियत अमीरुल मोमिनीन होने के उनकी भी नाफरमानी नहीं की, उनको कभी धोखा नहीं दिया मैंने। अब उसके बाद कह रहे हैं सुम्मा इस्तख़लिफ़तु, फिर उनके बाद मैं मुसलमानों का खलीफा बना। अफ़लैसा ली, अल्लाहु अकबर, ये अजीब लगा मुझे जुमला ये। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके बाद कहा, अफ़लैसा ली अलैकुम मिस्लुल्लज़ी कान लहुम अलै, मैंने अल्लाह के रसूल के लिए, अबू बकर के लिए, उमर के लिए रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उन पर ईमान लाया बहैसियत वो मुसलमानों के अमीर और मुसलमानों के इमाम होने के लिए, उनके हाथ पर बैत की, उनके लिए मैं खैर खा था, कभी नाफरमानी नहीं की, धोखा नहीं दिया। ये लोगों का मामला मेरे साथ क्यों बदलते जा रहा है? मेरे साथ क्यों अलग मामला रखते हैं? क्या मैं तुम्हारे लिए वो दर्जा नहीं रखता हूँ? यानी एक तरह के इनके खिलाफ शोरिश बर्पा करके रखे थे, इनके खिलाफ चूंकि इनकी नरमी का खूब फायदा उठाए और इस्लाम फैलता गया, तो इस तरह के जो लोग जिंदीक किस्म के जो लोग थे, वो इनके खिलाफ जहर जो है फैला रहे थे, इनके खिलाफ जो है तरह तरह के जो है साजिशें कर रहे थे उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। उसमें से एक बात ये भी थी कि अपने रिश्तेदारों को ये कहीं का गवर्नर बना के रखे। ये मुसलमानों को रिश्तेदार करके नहीं, वो उस लायक थे। वो अल्लाह रहम फरमाए, मौलाना मौदूदी ने बहुत दिल आज़ारी की, बहुत दिल आज़ारी की। अल्लाह की कसम, उनके लिए रहमहुल्लाह का लफ्ज़ नहीं निकलता मेरी ज़ुबान से। इतनी तकलीफ होती है जब उनकी इबारतें में पढ़ता हूँ। बस कभी कभार भूल के एक मुसलमान होने के हैसियत से रहमहुल्लाह बोल देता हूँ। कोई शिया बोलता उतनी तकलीफ नहीं होती, उनका मिजाज है वो। लेकिन ये मुसलमान के शक्ल में, सुन्नी की शक्ल में बाकायदा
شیعوں کے مجلسوں میں جاتے اور شیعہ کسی سنی عالم کو نہیں بلاتے سوائے ان کے کسی اور کو نہیں بلاتے. یہ بات چار دیواری میں بند کمرے میں بولنے کی نہیں ہے، بھری پڑی یہ کتابیں ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی میرے مسجد، ہماری مسجد میں پوری کتابیں ان کی میرے پاس، الحمدللہ کوئی کتاب خالی نہیں ہے، سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں. کرتے ہی ہیں، ان کے اپنے ہیرو ہیں، وہ ان کے اپنے ہیرو ہیں. خیر وہ الگ معاملہ، الگ موضوع ہے. وہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سنیت کے آڑ میں انہوں نے بہت دل آزاری کی صحابہ کی، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں وغیرہ. اللہ اکبر. ان کے پاس مواد نہیں تھا تو مواد دیا انہوں نے، مٹیریل دیا انہوں نے، اور چھڑو عثمان کو کر کے رضی اللہ عنہ واللہ المستعان. بہرحال وہ تو میں دیکھا نہیں جی. کس کی؟ نہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی جی. وہاں تو موت نہیں ہوئی، لیکن کسی پر گفتگو کرنے کے لیے انصاف ضروری ہے، سمجھ رہے نا. ہم ان کے تعلق سے یہ تانا دیتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر جھوٹی روایتوں پر اعتبار کیے، لیکن ہم یہ انصاف کرتے ہیں کہ مولانا مودودی پر جھوٹے باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ ہمارا انصاف ہے، سمجھ رہے نا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ ارحم الناس خلقا وانصفهم، لوگوں میں سب سے زیادہ رحیم و کریم ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ انصاف والے ہوتے ہیں. متوجہ ہو گیا آپ کو جی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی وغیرہ میں کتنی ایسی روایتیں ہیں جس میں ابو بکر صدیق کی شان میں حدیثیں ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ان کو. انصاف ہے، ہمارے اپنے کر کے نہیں لے لے ہم لوگوں نے. سمجھ رہے اس بات کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں حدیثیں ہیں، دل کرتا ہے کہ کاش کہ وہ صحیح ہوتی، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ان کو، اور دیگر علماء نے ضعیف قرار دیا ان کو. ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارا الحمدللہ. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی جھوٹی روایت تھی وہ بھی جھوٹی ہے، صدیق اکبر کے نام پر کوئی جھوٹی روایت تھی وہ بھی جھوٹی روایت ہے، کیونکہ ان کی شان کے لیے صحیح حدیث کافی ہیں الحمدللہ. وہ بے نیاز ہیں ضعیف اور جھوٹی روایتوں سے. تو بہرحال یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں خاص کر مودودی کا نام کہ شیعہ کے تعلق سے آپ سنے ہوں گے، لیکن انہوں نے خالص سنیت کے لباس میں ایسا جو ہے یعنی عثمان، آپ پڑھ نہیں پائیں گے ان کی عبارتیں جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ہمارے پاس کتاب ہے ان کی اپنی کتاب، آپ دیکھ لے سکتے ہیں جی. اس کے بعد دیکھیں کتنی بڑی بات کہی انہوں نے. اللہ اکبر. افلیس علیکم مثل الذی کان لهم علی، میں بحیثیت مقتدی ہونے کے، بحیثیت ماموم کے، بحیثیت متبوع کے، اپنے بحیثیت تابع ہونے کے، اپنے جو متبوعین ہیں اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں رضی اللہ عنہم، ان کی جیسے میں نے تابعداری کی، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی ان کے خلاف میں نے غلط ذہن نہیں بنا کے رکھا. یہ ان لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ کیوں ہے ایسا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ دیکھ کر کے بڑے درد بھرے انداز میں انہوں نے یہ بات کہی. اس کے بعد قال بلم قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم. اس کے بعد بہرحال بہت سارے باتیں ہوئی جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی. ساری چیزیں رکھنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ولید بن عقبہ کو بلانے کے بعد پوری جانچ کی. انہوں نے جانچ کرنے کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے حق میں گواہی کون دیں گے. دو آدمی آئے اور ایک نے کہا کہ میں نے ان کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، ایک نے کہا کہ میں نے ان کو شراب پینے کے بعد قے کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قے اسی وقت کیے ہوں گے جب پیے ہوں گے، تبھی تو قے کیے ہوں گے انہوں نے. ٹھیک ہے چلو ان کو جو کوڑے لگاؤ بولے ان کو. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے، ان کے بھائی ہیں ان کے سگے بھائی ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، ہم ان کے لیے حق کا جو معاملہ ہے برابر وہی برتاؤ کریں گے، سزا ہے تو ضرور سزا دیں گے. قال فجلد الولید 40 جلدہ، 40 کوڑے لگائے گئے ان کو. وامر علیا ان یجلدہ، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کوڑے لگائیں، اس لیے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوڑے لگانے کا انہی کا کام تھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا. وکان ہوا یجلدہ، اور وہی تھے جنہوں نے جو ان کو کوڑے لگائے. اس کے بعد الگ معاملہ ہے. تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں جو فضیلت ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی. ابتدائی حبشہ کی جانب جو ہجرت تھی، خاص کر اس ایک چیز کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری حدیث لے کر کے یہاں پر ہجرت الحبشہ کے عنوان کے تحت. یہ حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو فضائل ہیں اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں.
کتاب فضائل الصحابہ میں، اس میں بھی حدیث موجود ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فضیلت کے بارے میں بات تھی جو ہجرت حبشہ سے متعلق ہے. تو ہجرت حبشہ سے متعلق جو فضائل تھے گزشتہ کلاس میں اور آج کی اس سے پہلے والی کلاس میں بھی یہ اتنے فضائل ہیں. انشاءاللہ آنے والی کلاس میں وہ فضائل جو وہ صحابہ سے متعلق ہے جو مہاجرین ہیں. کون ہیں؟ مہاجرین، یعنی عام الفاظ میں کہیں سے بھی آئے ہوں، مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہوں، یمن سے آئے ہوں، اوپر کے علاقے سے آئے ہوں، نجد کے علاقے سے آئے ہوں، کہیں بھی ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے ہوں مدینے کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے فضائل. اور اس میں یہ بھی ہیں، اس میں یہ مہاجرین بھی ہیں جو حبشہ کی جانب گئے، لیکن اب تک جو پڑھے وہ صرف ان صحابہ کے لیے جو حبشہ کی طرف گئے. مدینے کے ہجرت کرنے والے صحابہ اس کے اندر نہیں ہیں. فرق سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ یعنی ایک وہ فضائل ہیں جو صرف حبشہ سے متعلق ہیں، اس میں کوئی دوسرے صحابہ نہیں آئیں گے، وہ اب تک ہم لوگ پڑھے. اس کے بعد جو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں وہ صحابہ سے متعلق فضائل ہیں جنہوں نے ہجرت کی کہیں سے بھی، کہیں بھی، یعنی کہیں بھی مطلب اللہ کے رسول کے پاس کہیں سے بھی آئے ہوں. ان کے جو فضائل ہیں وہ فضائل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اور وہ بھی بڑے جو ہے بصیرت افروز ہیں انشاءاللہ. اس میں کچھ کام باقی ہیں، میں آنے والے ہفتہ تک میں آپ کو کر کے دے دوں گا انشاءاللہ. اس میں کچھ پرنٹ وغیرہ بھی نکالنا ہے ہم لوگوں کو، اس پر کچھ خرچہ بھی آئے گا 50-100 روپے کا کچھ انشاءاللہ. جس کو بھی لینا ہو وہ لے لیں اس معاملے میں. اصل میں میری بھی طبیعت جو ہے کل سے صحیح نہیں ہے، صرف وہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا، پھر خواہ کا ایک ہفتہ نکل جائے گا، اس لیے میں آ گیا ہوں میں. تو ابھی کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اس معاملے میں کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے؟ رضی اللہ عنہ نہیں، اس معاملے میں بہت میں بولا نا میں کہ شروع میں جیسے کوئی بتلائے تھے، میں بولا کہ جو یہ آج کی کلاس میں کیا میں اس کے لیے ورکشاپ رکھنا پڑے گا، بڑا موضوع ہے. متوجہ ہو گئی؟ تہمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. جسے تحقیق کرنا ہو وہ مجھ سے ملے یا اپنے ذاتی طور پر تحقیق کرے. ہاں بالکل، نہیں یہ بات الگ ہے. ایک صحابی کے بارے میں، اور وہ بھی روایتیں صحیح نہیں ہیں، قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو ہے کوئی بھی شراب پیتے ہوں تم کوڑے لگاؤ، لیکن میں پیتا ہوں تو مجھے کوڑے نہیں لگنا چاہیے. کہا کہ ایسا کیوں، تم کو الگ ہے سب سے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جن لوگوں نے اس طریقے سے جو شراب وغیرہ پی رکھی ہے ان پر کوئی گناہ نہیں اگر ان کے اندر تقویٰ ہو. تو اس وجہ سے گویا کہ ایک تعویل تھی ان کے پاس، حرام سمجھ کر کے نہیں، ایک تعویل تھی ان کے پاس. یہ ایک الگ موضوع ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا سب کو. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا نہیں، تمہارے سمجھنے میں غلطی ہو آیت میں. جب آیت کو صحیح سے سمجھائے تو پھر اسے باز آ گئے وہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بر وقت پورے صحابہ کو علم میں تھی، ایسا نہیں ہے. آپ کو حدیث معلوم ہوگی صحیح بخاری کے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، 3 مرتبہ سلام کیے، واپس چلے گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو ابو موسیٰ کی آواز ہے جسے میں نے بلایا تھا. میں فوراً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ میں تو تمہیں بلایا تھا، مجھ سے ملنا چاہیے تھا، تم ایسے کیوں چلے گئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کوئی کسی کے پاس جائے 3 مرتبہ سلام کرے، جواب نہیں ملتا ہے تو واپس چلا جائے. میں نے 3 مرتبہ سلام کیا. کہا کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی سنے ہیں کیا؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں تم پر الزام دھرنا نہیں چاہتا ہوں کہ تم نے اللہ کے رسول سے سنانی ہے، بس جھوٹ بول دیا کر کے. میں وہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اللہ کے رسول کا نام لے کر کچھ بھی نہ بول دے. یہ کہا باقاعدہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اور کہا کہ جو ہے تمہارے علاوہ کوئی اور بھی سنو تو لے کر کے آؤ، تاکہ کوئی بھی اللہ کے رسول کا نام لے کر کچھ بھی نہ بول دے. یہ گئے، جانے کے بعد بالکل آنکھیں پھترا گئی تھی ان کی، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انصار کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انصاری صحابہ، انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ کیا حالت ہے تمہاری رضی اللہ عنہ. انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں ان میں سب سے چھوٹا تھا، میں عمر میں نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گئے، جا کر کے پوری بات سنائے. سنانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم پر اتہام نہیں باندھتا ہوں کہ تم نے جھوٹ کہا اللہ کے رسول کا نام لے کر، میں وہ دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے اتنی تاکید کے ساتھ کہا. تو اس حدیث کو لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں یہ بات بتلائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کچھ کو معلوم تھی، کچھ کو نہیں معلوم تھی.
इस हदीस से मसला साबित किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। सहाबा की एक बड़ी जमात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक औरत आई, एक खातून आई, दादी थी वो। उसने कहा कि विरासत में मेरा हिस्सा है और मुझे मेरे घर वालों ने अभी तक दिया नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा भी कोई हिस्सा है शरीयत में दादी का। ये कह दिया। कह देने के बाद मोहम्मद इब्न मसलमा, उनकी उम्र का इनकी उम्र का, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी उम्र के सहाबी, 60 साल की उम्र में थे जब वो खलीफा बने, 1 साल की उम्र थी उनकी। और जो मोहम्मद इब्न मसलमा बिल्कुल नौजवान, 25 साल के नौजवान सहाबी हैं वो। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल से देखा हूं कि उन्होंने जो दादी का छठवां हिस्सा उन्होंने निकाला है। अल्लाह के रसूल की सोहबत में हमेशा चिमट करके रहने वाले, उनको ये हदीस नहीं मालूम जो एक बच्चे को मालूम है। समझ रहे हैं इस बात को? ये शरीयत का इल्म है, सबको मालूम होना कोई जरूरी नहीं। तो वो उसको उन्होंने उस आयत का मफहूम उनको समझाया। शराब की हुर्मत आम जरूर थी, लेकिन उसके मामले में कुछ तावील थी। कुछ सहाबा ने जो है, कुछ सहाबा से मुराद वलीद इब्न उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि जो है नबीद एक तरह की शराब है जिसमें नशा नहीं आता है। उन्होंने वो पिया था ये समझ करके जो है शायद इसमें नशा नहीं आएगा, उनको नशा आ गया उसमें। उन्होंने शराब को हलाल समझ के पिया नहीं, नौज़ुबिल्लाह। एक सहाबी के बारे में हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे झूठे रावियों के ऊपर भरोसा हम लोग करें और सहाबी पर इल्जाम को ले लें उनके नाम से। ये कहाँ का इंसाफ है बतलाइए? यानी हम झूठे शराबियों के पास से उन पर एतमाद करके सहाबी पर इल्जाम उनके पास से लें, ये हमारा दीन है। एक झूठा शख्स, एक शराबी शख्स, वो आकर सहाबी पर उंगली उठाता है और सहाबी के बजाय इन पर एतमाद कर रहे हैं हम लोग, इन झूठे रावियों पर जिन्होंने सहाबा पर इल्जाम लगाया है। सोचने की बात है नहीं। अरे कहने वाला कोई बहुत बड़ा मुत्तकी है और सिका रावी है, मारूफ उलमा में से, वो कहने तो बात लेने के काबिल है, झूठे रावी हैं। वाक़या है सही बुखारी में, लेकिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वलीद इब्न उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला करके कहा कि मैं जाहिर पर फैसला करूंगा, तुम सब्र करो, जो झूठा है अल्लाह उसको सजा देगा। ये कहा उन्होंने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को शराबी नहीं समझे, इनको एक बहसत खलीफा है, जाहिर पर फैसला किया, अपने रिश्ते को भी नहीं देखा उन्होंने। पता हो गया आपको जी? चलिए, सहाबा हैं, इनके बारे में जरा सी भी गलती किए हमारा ठिकाना खराब हो जाएगा। अल्लाहुल मुस्तआन जी। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।